بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامری دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی 3 بار آیا، سورۃ طٰہٰ کی آیات میں ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہر بار ناکامی کا ہی منہ اس کو دیکھنا پڑا۔ جب اس نے انسانوں کو نقصان پہنچایا، اس کے جادو کا نقطہ عروج پہ وہ لمحہ تھا کہ جب فرعون کی فوج نے دریا کے بیچ بنے راستے میں اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تک پہنچنے کے لیے کوشش کی، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ اسی دوران آپ کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سامری جادوگر کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ سامری کو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی جھلک دکھائی دے گئی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچنے کا حکم ملا، تو وہ اپنی قوم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ سامری چونکہ ہمیشہ سے فساد برپا کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایسے افراد جو منافقین میں سے تھے، ان سے سونے کے زیورات جمع کر کے انہیں آگ میں پگھلایا اور ایک چھوٹا سا سنہرا سا بچڑا بنا ڈالا۔ اس بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو سحر کے طور پر استعمال کیا، جس سے بچڑے کے منہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ قوم کے گمراہ لوگ جب اس جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اب اس بچڑے کی پرستش کریں۔ چنانچہ لوگ مزید گمراہی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس حرکت پر قوم کی سخت سرزنش کی، کہ جس پر سب نے اللہ پاک سے دوبارہ معافی طلب کی اور سامری کے سنہرے بچڑے کو توڑ ڈالا اور سامری سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر راویوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوسوں کو سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک علاقے میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اس طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہی ہے۔ موجود ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں کہ اندر جہاں پر وہ دفن ہے اس جگہ تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور جگہ جگہ پر عمانی حکومت نے نو انٹری کے بورڈ لگا رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صرف باہر سے اس بڑے قلعے نما مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اندر تک نہیں جا سکتے۔ کسی بھی صورت میں اس کے پیچھے کیا راز ہے کوئی نہیں جانتا۔ کچھ پر اسرار روایات ضرور ہیں جو کہ داستان کے طور پر وہاں پر پھیلا رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سلالہ کی خواتین جن کا اس علاقے کے آس پاس قیام ہے، ہمیشہ ایک لمحہ برقع زیب تن کرنا پڑتا ہے، اور یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ ان کے بارے میں وہاں کے مقامی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سامری جادوگر سے علم سحر سیکھنے والے افراد خواتین کے پاؤں کے نشانات لے کر ان پر جادو یا سحر طاری کر دیا کرتے ہیں اور اپنے برے مقاصد کی تعمیل کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں کی مقامی خواتین نے ہزاروں برس پہلے سے ہی ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے بننے والے نشانات کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ روایات کچھ قدیم ترین گھرانوں میں آج بھی قائم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سلالہ میں جادو اور سحر کا وسیع علم اب تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور دراصل یہی وہ شہر ہے جو بڑے بڑے جادوگروں اور ساحروں کا اصل مسکن ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے جادو جنات شیاطین سے ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔